ابو بکر صدیق کوئی عام ہستی کا نام نہیں ہے، روئے زمین پر نبیوں کے بعد سب سے افضل شخص ابو بکر صدیق، سب سے افضل اعلیٰ۔ کہتے ہیں کہ ایک فرشتے نے نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں تیری جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ توجہ کر لو، کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ یا اللہ میں تیری جنت دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بالوں پر عطا کر، مجھے پر دے، میں پرواز کرتے ہوئے تیری جنت کی سیر کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو 70,000 پر دیے، اس نے سیر کی، پر اس کے گر گئے، پھر نیچے آ بیٹھا، یا اللہ جنت ختم ہو گئی، جواب آیا نہیں ختم ہوئی، یا اللہ پھر پر عطا فرما۔ اللہ نے پھر 70,000 پر دیے، پھر اس نے پرواز کی، پر پھر گر گئے، پھر نیچے آ لگا، عرض کرنے لگا یا اللہ تیری جنت ختم فرما، نہیں ہوئی، پھر یا اللہ پر عطا فرما، پھر اللہ نے پر دیے، پھر اس نے سیر کی، یہاں تک کہ کہتے ہیں ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، چار دفعہ نہیں، 10 دفعہ، جتنی سکت تھی اس کے اندر وہ مانگتا رہا، یا اللہ تیری جنت ختم ہو گئی ہے، فرمایا نہیں۔ عرض کرنے لگے یا اللہ میں تھک گیا ہوں، بار بار پر گر جاتے ہیں، بار بار تھک جاتا ہوں، نیچے بیٹھ جاتا ہوں، یا اللہ تیری جنت کتنی بڑی ہے، میں نے تیری جنت کا کتنا احاطہ کیا ہے، کتنی جنت کی سیر کی ہے۔ میرے رب نے فرمایا اے میرے نوری فرشتے، جتنا جگہ میں نے ابو بکر صدیق کو جنت میں دینی ہے، ابھی تک تو تم نے اس جگہ کی بھی سیر مکمل نہیں کی۔ آج کتنا بلند مقام ہے پایا، صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا، صدیق نے۔ ابو بکر صدیق کی شان و عظمت بہت بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحابہ کی غلامی در غلامی در غلامی، آج ان کے ماننے والوں کی بھی اللہ تعالیٰ غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ حب صحابہ میں جینے کی، حب صحابہ میں مرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔